آپ کا شجرائے نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی رضا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت محمد تقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی نقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ، ان کے بیٹے حضرت عسکری، ان کے بیٹے حضرت مہدی، ان کے بیٹے حضرت خواجہ عبدالعزیز حسین، ان کے بیٹے حضرت خواجہ نجم الدین طاہر، ان کے بیٹے حضرت حسن احمد، ان کے بیٹے حضرت احمد حسن، ان کے بیٹے حضرت خواجہ غیاث الدین، اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بابا غیاث الدین کو ایک خواب آیا، اور اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے غیاث الدین، تمہارے نسب سے اللہ ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے جو ہزاروں انسانوں پہ مہربان رہے گا۔ تو بس حضرت غیاث الدین دن رات دعا کرتے رہے کہ اے میرے اللہ، جو میں نے خواب دیکھا وہ میرا خواب جلد پورا کر دے۔ تو بس 14 رجب المرجب 530 ہجری کے مطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت اصفہان شہر کے ایک قصبے سنجر میں اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ غیاث الدین کا خواب اللہ نے پورا کر دیا، اور ان کی جھولی میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کو ڈال دیا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد ہوئی تو آپ کے والد خراساں کی طرف چلے گئے۔ خراساں میں بھی آپ کو بہت رنج و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی زندگی گزر ہی رہی تھی کہ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحلت فرما گئے، اور اسی سال آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو 5 چکی اور ایک باغ ورثے میں ملا۔ تو آپ نے وہ باغ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر آپ قرآن حفظ کرنے کے لیے بخارا شریف آ گئے اور علم حاصل کرتے رہے۔ اور جب اپنے بابا کی یاد آتی تو آپ اپنے جد امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد کی طرف روانہ ہو جاتے، اور پھر بخارا آتے اور اپنے علم کی جستجو کو قائم رکھتے۔ کافی سال علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن اس طرح سے حفظ کر لیا کہ اگر کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سنا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ تو آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ راتیں روضہ امام علی پہ گزاری، اور کچھ راتیں امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ گزاری، اور پھر سامرا، قازمین، بغداد آ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 32 سال تھی۔ بغداد میں گھومتے گھومتے جنید بغدادی کی مسجد میں آئے تو دیکھا منبر پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی اللہ کے مخلوق کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو اور چہرے کا نور جب خواجہ معین الدین نے دیکھا تو قریب آ کے بیعت کر لی اور عرض کیا کہ میں آپ کی مریدی میں آنا چاہتا ہوں، اور جس انداز گفتگو سے آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں میں بھی ایسے اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بس حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا، اور آپ کافی سال تصوف کا درس لیتے رہے۔ ایک دن حضرت عثمان نے کہا معین الدین حج پہ چلو گے؟ تو آپ نے کہا اے میرے حضور، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا؟ تو بس دونوں اللہ کے ولی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب طواف کرنا شروع کیا تو حضرت عثمان ہرونی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر 7واں چکر ختم کیا اور کہا اے میرے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میرے سب مریدوں میں سب سے پاک دامن اور نیک اوصاف والا یہ ہے، تو اس سے وہ کام کرا جو تو چاہتا ہے۔ اور پھر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ روضہ رسول کے سامنے آ کر حضرت خواجہ عثمان نے حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ، یہ معین الدین تیری امت کے غریبوں سے بہت پیار کرتا ہے، اگر کوئی غریب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ یا رسول اللہ، اس کے وجود میں جو فیض چھپا ہوا ہے اس کو آشنا کر اور اس کو اس کی منزل سے ملا دے۔
بس یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت خواجہ عثمان نے حضرت معین الدین کی پیشانی کو چومنا شروع کیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے استاد، آج آپ کی آنکھوں میں عجیب شفقت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے تجھے غریب نواز کے لقب سے نواز دیا۔ آج کے بعد اگر تو کسی بھی غریب کے لیے کوئی دعا کرے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس اپنے شہر بغداد آ گئے۔ لیکن واپس بغداد آنے کے بعد خواجہ عثمان مسلسل چلے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز کو بلایا اور کہا، تو میرا وصی ہے، اپنا کرتا، اپنے نالین عطا کی، اور کہا، جاؤ آج کے بعد اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتے رہو، میں نے تمہیں اجازت دی تھی۔ تو خواجہ غریب نواز مختلف گاؤں دیہات میں جا کر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو دین حق بتایا کرتے تھے۔ آپ کے انداز گفتگو میں وہ مٹھاس تھی کہ جو بھی آپ سے بات کرتا تھا یا جو بھی آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ بس یوں وقت گزرتا رہا اور حج کا زمانہ آ گیا تو آپ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کیا اور حج کے بعد سجدے میں سر رکھ کے کہا، اے اللہ میرے مریدوں کو جنت عطا فرما۔ حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے بھی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے پہ بیٹھ گئے، پورا دن وہاں گزارا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے معین الدین، جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کی، جاؤ اور وہاں لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ سیدھا بغداد آئے، بغداد کے بعد ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے اور اس کے بعد پٹیالہ، اور پٹیالہ سے اجمیر آ پہنچے۔ اجمیر کا اصل نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو۔ 7ویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی گئی اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت تھا۔ اجمیر میں انسان کو اپنی ذات سے پہچانا جاتا تھا۔ غریب و مفلس کو بار بار اس کی مفلسی و غربت کا احساس دلایا جاتا تھا۔ ظلم اس طرح سے عام تھا کہ مظلوم کی پکار کسی انسان تک نہیں پہنچتی تھی۔ بس خواجہ غریب نواز اپنے مبارک قدم لیے اجمیر میں پھرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مرید بھی تھے۔ اجمیر کے لوگوں نے جب آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایسا باروب باعلم انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گھومتے گھومتے آپ اس جگہ آ پہنچے جس جگہ کو وہاں کے لوگ سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ آپ وہاں آ کے اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شام ہونے لگی تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ او بابا اٹھو یہاں سے، یہاں پہ گورنمنٹ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکرا کے کہا، اللہ کی زمین وسیع ہے، جاؤ کسی اور جگہ بٹھا لو۔ انہوں نے کہا، اے بابا اٹھو یہاں سے، یہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کی جگہ ہے، جاؤ کہیں اور جگہ بیٹھو۔ بس یہ کہنا تھا تو خواجہ غریب نواز اٹھے اور کہا، اونٹوں کو بٹھا تو لو لیکن اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور وہاں ایک جھیل تھی جس کا نام انا ساگر تھا۔ آپ اس کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے ساحل پہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہاں ہزاروں پنڈت تھے جو خواجہ غریب نواز کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف عمل نظر آ رہے تھے۔ بس رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ گورنمنٹ کے ملازم سب دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے خواجہ غریب نواز کے پاؤں پہ گر گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے ولی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کافی دیر سے اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، جیسے بیٹھے ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے راجا کا حکم ہے کہ اونٹ لے کے آؤ، لیکن اونٹ ہیں کہ ہماری مانتے تک نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا، جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی وہاں پہنچے کیا دیکھیں، سب کے سب اونٹ اٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سر خواجہ غریب نواز کی طرف سجدے میں جھکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے سپاہی حیران ہو گئے اور یہ بات پرتھوی راج چوہان تک پہنچی۔ پورے شہر میں اس بات کا تذکرہ چلنے لگا۔ جیسے کہ پرتھوی راج چوہان ایک نجومی تھا اور اس کی والدہ بھی نجومی تھی، تو انہوں نے ستاروں کے علم سے یہ جان لیا تھا کہ کوئی ایسا فقیر آئے گا جس کی بد دعا سے اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ پرتھوی راج چوہان کو ڈر لگا کہ شاید وہ فقیر یہ تو نہیں۔ بس دن گزر رہے تھے۔ کچھ دنوں میں وہ جو جھیل پہ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے
وہ سب پرتھوی راج چوہان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ہمارے راجا، ندی کنارے ایک فقیر آیا ہے، جیسے کہ وہ ذات میں ہم سے کم ہیں۔ وہ ندی کنارے نماز پڑھتے رہتے ہیں، ندی کا پانی وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ندی کے پانی کو بیشت کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں۔ اس کو ندی سے اٹھا دو، کیونکہ 2 دن کے بعد ہمارا میلہ ہے اور ہزاروں لوگ ندی کنارے آئیں گے۔ اگر آپ نے اٹھایا نہیں تو ہم اس فقیر کو ماریں گے اور مار کے بھگا دیں گے۔ تو راجا نے کہا تمہیں اجازت ہے، جاؤ اس ڈھونگی فقیر اور اس کے مریدوں کو مار کے بھگا دو۔ تو بس وہ پنڈت انتظار میں تھے کہ خواجہ کے مرید آئیں، وضو کے لیے پانی اٹھائیں تو ہم ان کو مار مار کے وہ حشر کریں کہ زندگی بھر یاد کریں۔ بس وہ بیچارے مرید جب نماز کے لیے وضو کا پانی اٹھاتے ہیں تو وہ پنڈت لاٹھیاں لے کے اس طرح سے مارتے ہیں، کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ زخمی تو کسی کا پاؤں۔ سب مرید روتے روتے خواجہ کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا غریب نواز، یہاں سے چلتے ہیں، یہاں کے پنڈت ہمیں مار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمارا پانی نجس کرتے ہو، پلید کرتے ہو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا پانی کسی انسان کا نہیں، بلکہ پانی تو ایک اس خالق کا ہے جس نے انسانوں کے لیے نعمت بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ میرے ساتھ پنڈت سے بات کرتے ہیں۔ وہ وقت وہی تھا جب ہزاروں لوگ میلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز جب مبارک قدم لے کے جھیل تک پہنچتے ہیں، ندی تک پہنچتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ وہ روب تھا کہ جو بھی دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے، ماننے کے لیے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے۔ بس خواجہ غریب نواز کہتے ہیں تم کیا سوچتے ہو کہ یہ پانی تمہارا ہے؟ سب خاموش۔ ایک پنڈت نے کہا ہاں یہ پانی ہمارا ہے اور ہم یہاں پہ اشنان کرتے ہیں۔ خواجہ نے کہا اس پانی کا خالق ایک ہے جس کے نزدیک کوئی ذات دھرم نہیں، وہ سب پہ مہربان ہے۔ ان پنڈت نے کہا کہ جاؤ بابا جاؤ، کسی اور جگہ جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھ کے کہا ٹھیک ہے، تو بس ہم اپنے حصے کا پانی لے کے جا رہے ہیں۔ خواجہ نے ایک لوٹا جھیل میں ڈالا، جیسے ہی لوٹا اوپر اٹھا جھیل کا پورا پانی خشک ہو گیا۔ سب پنڈت حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز جھیل کو چھوڑ کے چلنے لگے۔ بس خواجہ غریب نواز آگے آگے، پیچھے ان کے مرید اور اس کے پیچھے وہ ہزاروں لوگ جو اسنان کرنے کے لیے آئے تھے، وہ قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے ولی، ہمیں پانی دے دو، ہمیں معاف کر دو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کبھی کسی انسان کو کم مت سمجھو، کیونکہ تمہیں کیا پتا جس کو تم کم سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ سب سے عزیز ہو۔ بس یہ کہہ کر خواجہ نے اپنے لوٹے کا پانی جیسے ہی جھیل میں ڈالا تو جھیل پھر سے بہنے لگی۔ اللہ کے ولی کا یہ معجزہ دیکھ کر وہاں جو لوگ تھے وہ سب مسلمان بن گئے۔ یہ بات جب پرتھوی راج چوہان تک پہنچی تو وہ اور بھی ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ یقیناً وہ یہی فقیر ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ بس خواجہ غریب نواز کے مرید دن پہ دن بڑھتے رہے۔ پورے راجستھان میں ایک ہی اللہ کے ولی کا ذکر چل رہا تھا۔ جو پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں آتا، آپ ایسی دعا کرتے کہ وہ فیضیاب ہو جاتا۔ بے اولاد اولاد لے کے جا رہے ہیں، بے روزگار روزگار لے کے جا رہے ہیں، پریشان حال اپنے پریشانیوں کا علاج لے کے جا رہے ہیں۔ بس یہ بات پرتھوی راج چوہان کو محال لگی۔ اس نے خواجہ غریب نواز کی عزت کم کرنے کے لیے بڑے بڑے پنڈتوں اور عالموں کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر کو ذرا بتاؤ کہ اسے کچھ نہیں آتا، لیکن جو بھی آئے وہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں اس کا جو سب سے بڑا عالم تھا، جس سے وہ ہر بات کا مشورہ کیا کرتا تھا، اس کا نام سادھو رام تھا۔ پرتھوی راج نے کہا کہ سادھو رام جاؤ اور اس فقیر کو ہٹاؤ، اس کو بتاؤ کہ اسے کچھ نہیں آتا، وہ جاتا ہے، وہ بار بار مختلف آیات، مختلف چیزیں، مختلف باتوں سے خواجہ غریب نواز کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس خواجہ غریب نواز کا جھکا ہوا سر اٹھا اور کہا اے سادھو رام، کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولو گے؟ تم بظاہر تو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہو، لیکن اندر ہی اندر تم مسلمان ہو۔ بس یہ کہنا تھا تو سادھو رام گھبرانے لگا اور قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا کہ اس بات کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہ تھا، میں آپ کا مرید ہوں، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں مسلمان ہوں۔ بس
جب سب عالم تھک گئے تو پرتھوی راج چوہان نے جادوگروں کا سہارا لیا۔ اس دور میں راجستھان میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوا کرتا تھا جس کا نام اجے پال جوگی تھا۔ اس کو بلایا گیا جس کے 400 شاگرد تھے اور وہ خواجہ غریب نواز کی توہین کرنے کے لیے آ پہنچے۔ تو بس ایک طرف وہ جادوگر تھے اور دوسری طرف اللہ کا ولی خواجہ غریب نواز۔ ساری رات گزر گئی، وہ مختلف جادو کرتے رہے لیکن ان تمام جادوؤں کا خواجہ غریب نواز پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ بالآخر وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ یقیناً یہ عام انسان نہیں، اس پہ اللہ کا کرم ہے اور جس پہ اللہ کا کرم ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ جادوگر کہنے لگے کہ اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے اور جس دین پہ یہ ہوگا وہ دین بھی سچا ہے۔ وہ سب کے سب جادوگر مسلمان بن گئے۔ اس بات سے خواجہ غریب نواز کی شہرت راجستھان میں اور بھی بڑھ گئی۔ تو پرتھوی راج چوہان نے خواجہ غریب نواز کے مریدوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور مریدوں کو قید کر دیا اور پیغام بھجوایا کہ اگر تم یہ راجستھان چھوڑ دو گے تو میں تمہارے مرید تمہیں واپس کر دوں گا، نہیں تو میں انہیں مار دوں گا۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا صرف یہ بات ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن اب یہ سلطنت مجھے بلائے گی، یہ زمین مجھے بلائے گی اور تم جلد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کیے جاؤ گے۔ پرتھوی راج چوہان ہنسنے لگا اور خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو لے کے چلے گئے۔ ان دنوں شہاب الدین گوری جو پرتھوی راج چوہان سے بری شکست کھا کے بیٹھا تھا، وہ بار بار اپنی شکست کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی خواب میں ایک اللہ کا ولی آیا اور کہنے لگا اے شہاب الدین اٹھو، جاؤ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کرو، وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو بس وہ افغانستان سے چلا اور راجستھان پہ قابض ہو گیا اور پرتھوی راج چوہان کو قید کر دیا۔ جیسے ہی قید کرے تو لوگ کہنے لگے کہ ایک فقیر ہوا کرتا تھا جس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پرتھوی راج چوہان جلد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو شاہ گوری نے کہا میں اس فقیر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اپنے تمام فوجیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اللہ کے اس ولی کو ڈھونڈو۔ بس ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ آ کے وہ فوج پہنچی۔ 5 رجب المرجب 633 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں گئے اور مریدوں سے تاکید کی کہ کوئی بھی حجرے میں نہ آئے۔ وقت تہجد تک ذکر حق کی آواز آتی رہی اور پھر موقوف ہو گئی۔ فجر کا وقت جب قریب آیا تو خادمین آپ کے حجرے کے دروازے پہ آ کر عرض کرنے لگے الصلاۃ الصلاۃ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بس فجر کا وقت ختم ہونا تھا۔ مرید حجرے میں آ کر نور سے اللہ کا اسم تحریر ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو آپ کے اسی حجرے میں تدفین کر دیا گیا، لیکن آپ کا فیض تا ابد تا حیات مسلسل قائم و دائم رہے گا، اور ہندوستان کا ہر بادشاہ تب تک بادشاہ نہیں بنتا جب تک آپ کے قدم نہ چومے۔